الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی النبی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ جنات ایک حقیقت ہے، یہ بھی رب تعالیٰ کی مخلوق ہے۔ جس طرح انسان مکلف ہیں تو اسی طرح جنات بھی مکلف ہیں۔ جس طرح جو ہے سزا اور جزا انسان کو ہوگی، اسی طرح جنات کو بھی ہوگی۔ تو اسی طرح جنات میں جو ہے شریف، نیک، بدماش، اس قسم کے جو لوگ پائے جاتے ہیں، تو اسی طرح جنات میں بھی یہ تمام چیزیں پائی جاتی ہیں، یعنی کہ دونوں میں یکساں ہیں، انسانوں میں بھی اسی طرح ہیں اور جنات میں بھی اسی طرح ہیں۔ جنات میں شرارت کا غلبہ زیادہ ہوتا ہے، جیسے کہ انسان ہے، انسان میں اس قدر غلبہ نہیں ہوتا، لیکن یہ ان کی جو ہے وہ شرارت میں غلبہ ہوتا ہے۔ یہ جہاں جاتے ہیں نا، وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم ہر چیز پر غالب آئیں، غلبہ چاہتے ہیں، یہ ہر چیز پہ غلبہ چاہتے ہیں۔ اور جب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم مبعوث ہوئے، تب جو ہے یہ جنات جو ہے ایمان لے کر آئے۔ تو اس وقت جو تھے جنات ایک عورت پر عاشق تھے، مکہ میں وہ عورت رہتی تھی، اس کے ساتھ اس کے تعلقات تھے۔ تو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے تو وہ جن آیا اور اس عورت سے آ کر کہنے لگا کہ آج کے بعد میں نہیں آؤں گا۔ تو اس عورت نے وجہ پوچھی تو انہوں نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مبعوث ہوئے ہیں، ہم ایمان لے کر آئیں، ہم اپنے تمام گناہوں سے اب توبہ کرتے ہیں، تو اس لیے آج کے بعد جو ہے میں نہیں آؤں گا۔ دوسرا واقعہ جو ہے ابو دجانہ کا ہے، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور عرض کی کہ میرے گھر میں جو ہے مختلف قسم کی آوازیں آتی ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جنات ہیں جو آپ کو تنگ کر رہے ہیں۔ پھر ان کو ایک خط دیا، وہ خط کہا کہ اپنے تکیے میں ڈال دو۔ پھر جب تکیے میں رکھا تو پھر وہ ان کا رونا دھونا شروع ہو گیا کہ کسی طریقے سے یہ نکال لو، ہم جل رہے ہیں۔ تو کہا کہ جب تک یہ آپ نہیں نکالو گے ہم قیامت تک کسی طرح جلتے رہیں گے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئے، صبح واقعہ سنایا، اور خط انہوں نے رات کو ہی نکال لیا تھا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اچھا کیا وہ خط نکال لیا، ورنہ یہ قیامت تک کسی طرح جلتے رہتے ہیں۔ تو آج کل جو ہے یہ عورتوں کو جنات کے مسائل بہت زیادہ ہوتے ہیں، ان پر جو ہے وہ عاشق ہو جاتے ہیں۔ اس کی مین وجہ جو ہوتی ہے وہ ہے دین سے دوری، پاکی ناپاکی کے ان کو مسائل پتہ نہیں ہوتے، جن کے سبب سے جو ہے یہ ان کے شکنجے میں آ جاتی ہے۔ اور دوسری ہے باتھ روم۔ پہلے تو یہ ہوتا تھا کہ باتھ روم جو ہے وہ گھر سے باہر ہوا کرتا تھا، پھر آہستہ آہستہ گھر میں آ گیا باتھ روم، صحن میں آ گیا، پھر آہستہ آہستہ یہ ہمارے ابھی گھروں میں کمروں میں داخل ہو گیا، یعنی ہر کمرہ جو ہے وہ اٹیچ باتھ روم ہے، ہر کمرہ اٹیچ باتھ روم ہے، جس میں جو ہے ان کی یہ شیاطین کی پناہ گاہ ہوتی ہے۔ اور اسی لیے ان کی جو ہے جب بھی اس میں داخل ہو تو دعا کا حکم ہے کہ جب بھی اس میں داخل ہو اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، یہ پڑھ لیا کریں، کیونکہ باتھ روموں میں شیطان کا غلبہ ہوتا ہے، تو اس وجہ سے جو ہے یہ زیادہ جو ہے وہ تنگ کرتے ہیں۔ دوسرا جو ہے عورتیں زیادہ متاثر اس لیے ہوتی ہیں کہ جو بھی ہو جس کے اعصاب کمزور ہوں تو اس پر جو ہے جنات کا زیادہ اثر ہوتا ہے۔ تو عورتیں ہیں ان کے اعصاب کمزور ہوتے ہیں اور یہ ڈرتی بہت ہیں کہ کچھ بھی ہو تو سب سے زیادہ جو ہے خوف ان کو لیڈیز کو ہو جاتا ہے، جن کی وجہ سے یہ زیادہ تر جو ہے یہ اس میں جو آ جاتی ہیں، اثر جنات کے اثر میں یہ آ جاتی ہیں۔ دوسرا، اگر انسان کی جو طاقت ہے وہ جنات سے جو ہے روحانی طاقت کئی گنا زیادہ ہوتی ہے۔ اس میں یہ ہے کہ اگر کوئی جن سامنے آ جائے نا تو بغیر پلک جھپکتے آپ اس کو دیکھتے رہیں نا، بغیر پلک جھپکتے آپ اس کو دیکھتے رہیں تو وہ جنبش، یعنی ہل بھی نہیں سکتا، یہ وہیں جو ہے اس کی ساری طاقت
ختم ہو جاتی ہے، اور جب ہم پلک جھپکتے ہیں نا تو ہماری قوت اس سے جو ہے وہ کم ہو جاتی ہے۔ تو یہ جب بھی ایسا ہو کہ بعض تو بزرگوں نے کہا ہے کہ اگر پلک نہ جھپکیں اور سیدھا دیکھتے رہیں، آسمان کی طرف دیکھتے رہیں، تو بہت ساری ایسی مخلوقات جو ہے وہ نظر آنا شروع ہو جاتی ہیں۔ لیکن یہ ہے کہ ہر بندہ جو ہے اس پلک جھپکنے کی مشق نہیں کر سکتا، یہ بھی جو ہے اس میں باقاعدہ اگر تربیت حاصل کرے، کلاسز حاصل کرے کہ تب جا کر جو ہے اس کی جو ہے وہ آگے جا کے اس معاملات میں وہ کر سکتا ہے۔ دوسرا جو ہے، جب بھی اس کی جو حیت ہوتی ہے اس کی جنات کی، یہ تو بعض اوقات اتنے چھوٹے ہو جاتے ہیں کہ ذرے کے برابر ہو جاتے ہیں، اور بعض اوقات اتنے بڑے ہو جاتے ہیں کہ پہاڑ کے برابر ہو جاتے ہیں۔ ان کی شکلیں، ان کی جو حیت ہوتی ہے وہ مختلف قسم کی ہوتی ہیں۔ جو زیادہ تر بیان کیا گیا وہ یہ کیا گیا کہ ان کے ہونٹ اور منہ جو ہے اونٹ کی طرح ہوتے ہیں، اور ان کے جو پاؤں ہوتے ہیں یہ بھینس کے پائے کی طرح ہوتے ہیں، اور ان کی پونچھ ہوتی ہے وہ چوہے کی طرح ہوتی ہے نا۔ یہ یعنی کہ تین چار چوپایوں کو مکس کر دیا جائے تو اس میں جو ہے جا کر اس کی ایک جن کی جو ہے وہ شکل بن جاتی ہے۔ اسی طرح حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں جو تھا ایک طاقتور جن تھا جس کا نام تھا بختانوش۔ بختانوش تھا، جب وہ گفتگو کرتا، بات کرتا، تو اس کے منہ سے جو ہے وہ آگ نکلتی تھی، اور اس کی حیت کے بارے میں جو لکھا گیا نا کہ اس کی حیت کس طرح تھی، اس کے بارے میں یہی کہا گیا کہ اس کا منہ جو ہے یا اونٹ کی طرح تھا یا مگرمچھ کی طرح تھا، جیسے وہ ڈریگن وغیرہ نہیں ہوتے، تو اس طرح کی جو ہے اس کی شکل ہوتی تھی، اور پاؤں جو تھے بھینس کی طرح تھے، اور ہاتھ جو تھے نا ریچھ کی طرح تھے۔ وہ اس قسم کی جو ہے وہ ان کے بارے میں جو ہے بتایا گیا، وہ بہت زیادہ طاقتور جن تھا۔ تو بہت سارے ہمارے دوست جو ہے وہ کہتے ہیں کہ بھئی ہمیں کوئی جو ہے جن مل جائے تو جن سے جو ہے ہم سارے کام لے لیں، جیسے الادین کا چراغ ہم نے رگڑ لیا، وہ آ گیا اور اس نے جو ہے تمام چیزیں جو ہے پایہ تکمیل تک پہنچائیں۔ یہ یاد رکھے، جنس سے جو ہے پہچانتی ہے، جنس کو پہچانتی ہے، اور جنس کی ہمدرد ہے۔ یہ یاد رکھنا کہ جو ہے جنس کی ہمدرد ہوتی ہے۔ غیر جنس سے کبھی بھی جو ہے خیر کی توقع بندہ نہ رکھے، کیونکہ غیر جنس میں جو ہے خیر کم اور شر اس میں زیادہ ہوتا ہے۔ اگر اس میں جو ہے دوستی کے خواہش مند حضرات، اگر ان کی کسی بھی معاملے میں اس سے دشمنی ہو گئی نا، تو یہ پھر نسلیں اجاڑ دیتی ہے انسان کی۔ اس کو تو چھوڑے، وہ تو شخص گیا، لیکن جو ہے اس کی جو باقی جو وہ ہوتی ہیں نا نسلیں، اس کو ختم کر دیتی ہیں۔ اب سب سے جو مین پوائنٹ ہے نا وہ ہے کہ اپنے اندر سے خوف ختم کریں، کیونکہ یہ جنات کو پتہ ہے کہ ان کو معلوم چل جاتا ہے کہ آپ کس چیز سے ڈرتے ہیں، پھر یہ انہی شکلوں میں جو ہے آپ کو ڈرائے گی، بلی کی شکل میں، کتے کی شکل میں، یا دیگر جو چیزیں جن سے آپ خوف کھاتے ہیں، یہ ان چیزوں میں آ کر آپ کو ڈراتی ہے۔ تو دوسرا کسی نے مجھ سے سوال کیا کہ کیا بال جو ہے جادو میں استعمال ہوتے ہیں، ان کے بارے میں کیا حکم ہے اور کیا ان کی صورت ہے؟ اس کے بارے میں میں نے جو ہے ویڈیو بنائی ہوئی ہے، وہ اس میں جو ہے ہم اس کا لنک ڈال دیں گے انشاءاللہ، اس میں بھی آپ کو رہنمائی ہو جائے گی کہ عورت کے بالوں کا جو ہے کس طرح جادو میں استعمال ہوتا ہے۔ رب تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب تعالیٰ ہمیں صحیح معنی میں نماز پڑھنے اور صحیح معنی میں وظائف پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔